کربلا مظہر بندگی ہے، ہمیں کربلا بندگی سکھاتی ہے۔ ہم نے موضوع قرار دیا تھا امام ایمان کی حقیقت اور اطاعت کی حقیقت اور ہماری ذمہ داریاں، جس کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 132ویں، 33ویں اور 34ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ میں قبل اس کے اپنی گفتگو کی طرف آ جاؤں، آپ کے اس اجتماع کے توسط سے ارباب اختیار اسٹیٹ کی توجہ کا طالب ہوں۔ یقیناً یہ ممبر، اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں،
یہ آواز ہے حق کی، ہمیں کربلا نے یہی سکھایا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا ایمان کی 3 عمدہ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز عقد بالقلب، انسان دل سے خدا کے وجود کو ایکسپٹ کریں، اور صرف اس وجود کو ایکسپٹ کرنا کافی نہیں تھا بلکہ بات آگے بڑھتی ہے وَنُطْقٌ بِاللِّسَانِ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان منہ سے بولے، خدا کی خدائیت کو، خدا کی مہربانیوں کو ایمان کا تقاضا ہے بولیں۔ ظلم کے خلاف بولنا ہمیں حسین نے سکھایا ہے۔ کربلا نام ہے، ہم جو 61 ہجری سے اب تک یہ 1400 سال گزرنے کے باوجود اگر روڈوں پہ آتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، یہ مجلس اعضاء، یہ فرش اعضاء بچھاتے ہیں، تو صرف اور صرف حق کی آواز کے لیے، حق پہنچانے کے لیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا، رسول اللہ سے سوال ہوا ایمان کیا ہے؟ فرمایا عقد بالقلب، تم اپنے دل کے ذریعے خدا کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور دوسرا نطق باللسان، منہ سے بولنا شروع کرو۔ وہ چاہیں کوئی بھی ظالم ہو، کوئی بھی ظلم کرنے والا ہو، ہمارے مولا و آقا امیر المومنین یعصوب الدین امام المشارق والمغارب نے نصیحت نہیں بلکہ اس امت کو وصیت کرتے ہوئے مولا امام حسن و حسین کو گواہ بنا کر یہ جملہ فرمایا تھا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ محمد وال محمد چلوا۔ تم ظالم کے ساتھ، ظالم کے سامنے، استکبار و استعمار کے سامنے ڈٹ جاؤ، یہ وصیت ہیں، وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ آج اگر خامنائی ڈٹے ہوئے ہیں، یہ وہ امیر المومنین کی وصیت تھی، ڈٹ جانا ہے استکبار کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں بولیں گے۔ جب مولا امام حسین نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا حسین یزید جیسے پلید کی بیعت نہیں کریں گے، تو ہر زمانے میں زمانے کے یزید موجود ہے، اس کے لیے زمانے کے حسین کی شناخت چاہیے۔ جوانوں، خدا کے لیے ابھی آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا انڈیا کے کسی پارلیمنٹیرین نے کہا کہ بھائی تشیع کو پڑھو، یا بھی نئی خبر ہے تشیع کو پڑھو، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ جرأت کہاں سے آ گئی؟ اب تک 200 سال کے تاریخ میں امریکہ کو اتنا مار پڑا ہے، اسرائیل کو، کہ اتنی پٹائی ہوئی ہے، یہ ہے کیا تشیع؟ میرے جوانوں، خدا کے لیے بیدار ہو جائیے۔ آپ رول پلے کر سکتے ہیں۔ آپ میں نے کل عرض کیا تھا، آپ ایک پوسٹ کے ذریعے اس وقت سب سے بڑا حربہ دشمن کا آپ کو مایوس کرنا ہے، اس قوم کو مایوس کرنا ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی دکھا کر، مختلف باتیں بتا کر۔ لیکن میرے مولا و آقا امام حسین نے عجیب خط کھینچ دیا تھا، انی لا اری الموت الا السعادہ ولا الظالمین الا برما۔ خدا کی قسم، جیسے دنیا لیٹسٹ ہوتی جا رہی ہے، امام کے کلام دنیا میں عیاں ہوتا جا رہا ہے۔ غور کرے کلام حسین کے اوپر۔ عزیزان گرامی، ایمان کا تقاضا بولیں، ظلم کے خلاف بولیں۔ اگر آپ کے سوسائٹی میں ظلم ہو رہا ہے، کسی ایک بیوہ، کوئی یتیم جس کے خلاف، اگر جس کے سر پر کوئی ظلم آیا ہے، تو بولنا ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ بولنا ایمان کا تقاضا۔ اگر نہیں بولتے، اپنے ایمان پہ فکر کریں، یہ ایمان کہیں ایسا تو نہیں کہ الدین لیق علی السنتہم، جب امام حسین نے فرمایا تھا نا، یہ دین لقلقۂ زبان ہے تمہاری زبان کے اوپر۔ فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، جب مسائل میں، جب امتحانات میں گرفتار ہو جائے تو دین بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ برادران عزیز، پیغمبر نے فرمایا دین بولنے کا، ایمان بولنے کا نام ہے۔ یا رسول اللہ، بس بولے کافی ہے، میں با ایمان ہوں؟ نہیں، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ،
کچھ عمل بھی کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے برادران عزیز. تعلیمات اسلامی، علماء بیٹھے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، ہمارے اساتذہ اس میں بیچ میں بیٹھے ہیں. میں معذرت چاہوں گا، میں یہ بات بتانے پہ مجبور ہوں. بنیادی جوانوں کے لیے بتا رہا ہوں، بنیادی تعلیمات اسلام 3 چیزوں سے ہٹ کر نہیں ہے. بنیادی اعتقادات جسے ہم عقائد کہتے ہیں، دوسرا احکام فروعات دین، تیسرا اخلاقیات. یہ 3 چیزیں. اعتقادات کا تعلق انسان کی عقل سے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں توضیح المسائل میں آپ پڑھ چکے ہیں، اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے. اصول دین کو ہم نے خود کیا کرنا ہے؟ عقل سے اسے ایکسپٹ کرنا ہے، ہم نے باور کرنا ہے. یہ اعتقادات ہیں جسے ہم 5 چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں. اہل سنت 3 چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں توحید، خدا کی وحدانیت کا اقرار کہ خدا ایک ہیں، کہ جس کے لیے لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے سوا دنیا میں کوئی چیز مؤثر نہیں. یہ ہے توحید. اب اس توحید کی اقسام ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. عبادت میں، فعل میں، رازقیت، خالقین، سب میں توحید ہے، خدا واحد ہے. اور دوسرا انبیاء کو ایکسپٹ کرنا، 1,24,000 انبیاء پر اعتقاد رکھنا. اور تیسری چیز عدل الہی. اس میں ہمارے اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلاف ہیں. ہم کہتے ہیں خدا کو عادل ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں خدا جو کرے وہی عادل ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، خدا کو عادل اس لیے ہونا چاہیے، عادل کے مقابلے میں ظلم پایا جاتا ہے. ظلم 2 وجہ سے ہوتی ہے، یا جہل کی وجہ سے. دقت کریں میرے جوانوں، ظلم کیوں کرتا ہے؟ یا وہ جاہل ہے یا ناتوان ہے. خدا نہ جاہل ہے نہ ناتوان، لہذا عادل ہے. ہم یہ کہتے ہیں خدا عادل ہے، خدا کا عادل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ظلم وہ کرتا ہے جو جاہل ہیں یا ناتوان ہیں. خدا نہ جاہل ہے نہ ناتوان ہے، تو ہم کہتے ہیں خدا عادل ہے، خدا عادل ہے. اور چوتھی چیز امامت. ہم نظریہ امامت کے قائل ہیں، ہم 12 امام کے قائل ہیں. اب امامت کے اسٹڈی کرنا جوانوں، کہ حضرت زہرا نے امامت کے لیے خوبصورت جملہ فرمایا ہے، امامتنا نظام للملہ. ہماری جو امامت ہے نا، وہ ملت کے لیے ایک نظام ہے. اب میرے چھوٹے جوان میرے طرف جو بیٹھے ہیں ان کو میں نظام تھوڑا سا سمجھا دوں. میرے جوانوں، میرے عزیزوں، نظام کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک تسبیح کی مثال لے لیجئے. ایک تسبیح کے اندر 101 دانے ہوتے ہیں. یہ 101 دانہ آپ الگ الگ لے جا کے سوسائٹی میں بیچ دیں تو کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں خریدے گا. لیکن اسی دانوں کو، 101 دانوں کو کسی دھاگے میں پرو کر، ایک خوبصورت شکل دے کر جب آپ سوسائٹی میں پیش کریں گے تو بڑے اچھے دام میں وہ خرید لیں گے. تو حضرت زہرا فرماتی ہماری جو امامت وہ نظام ہے ملت کے لیے. جب ملت نے اس امامت کو چھوڑ دیا تو آج مسلمان مار کھا رہا ہے. یعنی مسلمان جو بکھر گئے نا، اس نظامت، جو امامت کی جو تسبیح تھی، وہ جو نظام تھا، اس دھاگے کو توڑ دیا. تو چن چن کر کبھی افغانستان میں، کبھی سوریہ میں، کبھی لبنان میں، کبھی یمن میں، مختلف جگہوں میں جو مسلمان پس رہے ہیں، وہ علی کی در کو چھوڑ کر کہیں اور جھک گئے. یہ اعتقادات ہیں، یہ اعتقادات ہیں. اور آخری چیز کیا ہے؟ وہ قیامت. اس پر کیا کرنا عزیزان؟ اس پہ ہم نے ایمان لانا ہے. میں ابھی ان آیات کی طرف نہیں آیا ہوں. عزیزان گرامی، ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ کل عرض کیا تھا خدا سے جڑ جاتا ہے تو خدا اپنے جیسے بناتا ہے. کل وہ حدیث قدسی، البتہ آج بہت سارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں. کل کی روایت حدیث قدسی کا جملہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، جس میں سرور کائنات سے یہ نقل ہوا حدیث قدسی میں، عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرا بندہ تو میرا سن، میں اپنا جیسا بنا دوں گا، خدا جیسا. عجیب، یعنی آپ کے پاس اتنی طاقت آئیں گے کہ آپ کے اندر اتنا پاور ہوگا کہ آپ مختلف ایسے کام کرنا شروع کریں گے کہ دنیا نہ سمجھیں. میں نے چائت پند تاریخ میں اس بات کو پڑھی تھی کہ 3 آدمی
کہ کسی سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دیکھا ایک بچہ اوپر سے گر رہا ہے، ارے بچہ گر رہا ہے، تو وہ ایک بوڑھا ہاتھ سے یوں اشارہ کیا، بچہ ہوا میں معلق ہے، گرا نہیں، یہ بوڑھا جاتا ہے بچے کو ہوا سے اٹھا کے زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ سب لوگ تعجب کرنے لگے، ارے آپ کوئی نبی ہیں؟ یہ تو معجزہ کر دیا، یہ کیا کمال کر دیا آپ نے؟ کہا نہیں، نہ میں امام ہوں نہ میں نبی ہوں، پھر یہ کیسے ہوا گرتے ہوئے بچے کو ہوا میں اشاروں کے ذریعے معلق کیا جائے؟ تو اس شخص نے کہا میں ہمیشہ خدا کا سنتا ہوں، آج خدا نے میری سنی۔ میرے عزیزو، ہم یہ سن کر کوشش کریں نا، خدا کا سننا شروع کریں، خدا کا سننا شروع کریں تو انسان کیا کریں گے؟ انسان وہ عام انسان نہیں رہیں گے۔ مولا امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کوفے میں تشریف لائے تھے مدینے سے۔ اب کوفے میں مولا کے چاہنے والے بہت تھے، تو ان سے ملاقات کے بعد کوفہ والوں نے مولا کو جو ہے چھوڑنے کے لیے آگے، صاحب کہتے ہیں خداحافظی کرنے کے لیے جا رہے تھے شہر کے کنارے، کچھ لوگ مولا سے آگے جا رہے تھے، کچھ لوگ پیچھے جا رہے، کچھ لوگ ساتھ ہیں۔ اتنے میں جو آگے نکل گئے تھے وہاں سے کچھ شیر آتا ہوا دکھائی دیا۔ یاد رکھیں امامت سے جو آگے نکلتا ہے نا، وہ ہمیشہ، وہ چاہے دین میں ہے، وہ چاہے ہمارے اس کے لیے سوسائٹی میں علماء کے لیے، جو علماء کو چھوڑ کے آگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ امام کو چھوڑنے گئے تھے لیکن خود لوگ آگے چلے گئے، وہ شیر کا ادھر سے آتے ہوئے دیکھا تو سب لوگ پریشان، البتہ یہاں ہمارے ساتھ اگر یہ ہوگا ہم بھی پریشان ہو جائیں گے۔ مولا سب بھاگتے ہوئے مولا کی طرف، اب جائیں کہاں؟ صحرا ہے، کہاں بھاگیں گے؟ مولا کے پاس آئے، مولا یہ کوئی شیر آ رہا ہے۔ کہا گھبراؤ نہیں، اس کا تم لوگ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، میرے ساتھ ہے۔ یہ آ گئے مولا کے پاس، مولا کے قدموں میں اپنے سر رکھا، عجیب ایک، سارے لوگ مولا کو تنہا کر کے ادھر ادھر بھاگے ہیں۔ واقعی سخت ہے عزیزوں، واقعی سخت ہے انسان کو جو ہے نا حق کے ساتھ دینا، اور خدا نخواستہ کوئی شیر آ جائے۔ یہ تو واقعی میں سلام پیش کرتا ہوں ان جرنلوں کو جو رہبر کے ساتھ اب کھڑے ہیں اس نازک حالات میں۔ خلاصہ اس شیر نے اپنی حاجتیں سامنے رکھی اور اپنا راستہ پکڑا، چلا گیا۔ سب لوگ پھر آگے مولا کے ساتھ، مولا یہ کیا ہوا، یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں، تم لوگ کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا یہ تو چیر پھاڑیں گے، یہ تو زخمی کر دیں گے۔ تو مولا نے ایک عجیب جملہ فرمایا، لو اطاعوا الناس، یعنی الناس لو اطاعوا اللہ، اگر لوگ اللہ کی اطاعت کریں، لحملوا الناس اثقالہم، لوگ اپنے بوجھ کو شیر اور چیتوں پر رکھ کے لے کے جا سکیں گے۔ یہ مطیع ہوں گے تمہارے، یہ جو تمہارے دشمن بنا ہوا ہے، یہ جو تمہیں چیر پھاڑنے والی ہے، تمہارے مطیع ہو جائیں گے۔ عجیب، حق بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، ہم یہی کہتے ہیں نا، تو اشرف المخلوقات ہے تو چھپکلی سے کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ شیر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم حقیقی خدا سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ مولا امام صادق نے یہ فرمایا، اگر لوگ اللہ کی اطاعت کریں تو یہ جتنے بھی حیوانات ہیں وہ اس کے اوپر اپنے بوجھ کو لاد کر لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر یہ مطیع نہیں ہے تو وجہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی میں نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اگر انسان، پیغمبر نے فرمایا ایمان یعنی عقد بالقلب، نطق باللسان وعمل بالارکان، ہم شاید ایک مرحلے تک ہیں، ہم سب خدا کے وجود کو مانتے ہیں، لیکن نطق لسان پہ آتے آتے ہم کم ہو جاتے ہیں، ہم بولنے میں کم۔ اس کا مطلب کہ ہمارا وہ ایمان ضعیف ہے۔ کیا ہمارے سوسائٹی میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں مسائل نہیں ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا فلاں آپ کے ہمسائے پہ ظلم ہوا ہے؟ بولتے ہیں
کیا ہم مصلحاتوں کے شکار نہیں ہیں؟ اگر ہم نہیں بولتے ہیں تو سمجھ لینا ہمارے ایمان ضعیف ہیں، وہ ہم عقد بالقلب سے آگے نہیں گزرا ہے، نطق باللسان تک نہیں پہنچے۔ عزیزان گرامی، یہ انسان وہ واحد موجود ہے جو لحظے میں بنتا ہے۔ یاد کریں، عجیب ہے انسان کہ پیغمبر گرامی سرور کائنات محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم روایت ان سے نقل کی ہے، نقل کرنے والی ہستی آپ اور میرے پانچویں امام محمد باقر صلوات اللہ وسلم علیہ مولانا نے فرمایا لیست العبادت بکثرت الصلاة والصوم انما العبادت التفکر فی امور اللہ۔ بہت زیادہ نمازیں پڑھنا، بہت زیادہ روزے رکھنا عبادت نہیں ہے۔ پھر مولا عبادت کیا ہے؟ انما العبادت التفکر فی امور اللہ، اللہ کے امور میں واجبات پہ غور کرنا یہ عبادت ہے، فکر کرنا یہ عبادت ہے۔ بعینی سرور کائنات سے ایک جملہ ہے، فرماتے ایک لحظے کی عبادت 70 سال کی عبادت سے ایک لحظے کی سوچ فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 70 سال کی عبادت اور ایک لحظے کی سوچ، ہاں یہ انسان ایک ایسا موجود ہے، وہ ایک لحظے کی سوچ کے ذریعے وہ کمال تک پہنچتا ہے۔ میں نے آپ کو کافی زحمت دی جب پیغمبر گرامی اسلام کو امر ہوا، اے میرے حبیب مکے سے نکلیے، آپ جائیں طائف کی طرف، طائف جائیں اور طائف میں لوگوں کو نصیحت کریں۔ ادھر طائف والوں نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی شخص آئے ہیں جو ایک خدا کی بات کرتا ہے، جو وحدانیت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ لوگوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ ایک شخص کو بھیجا جائے، جا کے پتہ چلے کہ کون ہے، کیا کہتا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے خداؤں کے سامنے ایک خدا کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک شخص مکہ آ رہے تھے، ادھر سے جو پیغمبر کو امر ہوا تھا، پیغمبر کچھ اصحاب کو لے کر طائف کی طرف جانے لگے، اور راستے میں یہ شخص پیغمبر کے خدمت میں حاضر کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں مکہ جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر کوئی ایک آخری ہادی آئے ہیں، وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، ایک ہماری خداؤں کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کون ہے۔ کہا وہ میں ہوں، وہ میں ہوں، میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں ایک خدا کی طرف۔ جب یہ کہا، اس نے کہا چلے پھر مجھے اجازت دیں۔ یہ بھاگتے ہوئے واپس چلے گئے طائف۔ طائف والوں سے کہا بھائی جس چیز کا تم لوگ پوچھ رہے تھے مجھے بھیجو، وہ تو آ رہے ہیں ہماری طرف۔ تو طائف والوں نے کیا کیا؟ اپنا جو قلعہ تھا اس کا دروازہ بند کر لیا، جو اونچی جگہ تھی وہاں پتھر کنکر اور لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیا کہ تاکہ ادھر آ جائے تو پتھروں کی بارش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، جب پیغمبر نزدیک آئے تو حملہ کیا گیا، بہت سارے اصحاب زخمی ہو گئے، لیکن پیغمبر اونچی جگہ پر چڑھے، کہا قولوا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے جوانوں، یہ پہلا نعرہ تھا عالم اسلام کا۔ اے لوگو، صرف یہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحوا، تم لوگ رستگار ہو جاؤ گے، تم لوگ فلاح پا جاؤ گے۔ ایک ہی نعرہ، نہ نماز کی بات ہے، نہ روزے کی بات ہے، نہ زکوٰۃ کی بات، صرف یہ کہو لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب پیغمبر کی آواز طائف میں گونجی تو ایک جوان لڑکی، اس کے کان تک یہ آواز آئی۔ میں نے اپنا جملہ پیش کیا ہے، انسان کو بدلنے کے لیے لحظہ چاہیے۔ اس کے لیے میں یہ تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر آپ کی زحمت تمام۔ جب اس لڑکی نے یہ جملہ سنا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ تو وہ ہادی ہے جو بلا رہے ہیں۔ اس نے اپنے باپ سے کہا بابا آپ لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ میں نے آخری ہادی کی نشانیاں تورات میں زبور میں پڑھی ہے، فلاں راہب کے پاس، فلاں عالم کے پاس میں نے آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہے۔
اب میں جا کے اس کے پاس حاضر ہو جاتی ہوں اور میں اس سے وہ نشانیاں ڈھونڈتی ہوں اس میں ہے یا نہیں ہے. اگر میں ان کے پاس جاؤں اور وہ نشانیاں ان کے پاس پاؤں تو آپ سب ایمان لے آئیں گے. تو سب نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے. لڑکی کو بھیج دی کس کے پاس؟ پیغمبر کی خدمت میں. پیغمبر کی خدمت میں آئی. جیسی آئی پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر نے فرمایا کیا تو اس کی بیٹی ہو؟ باپ کا نام لیا. کہاں؟ تو نے تورات میں فلاں راہب کے پاس آخری نبی کی یہ نشانی پڑھی ہے؟ کہاں؟ تم نے فلاں تمہارے استاد کے پاس آخری ہادی کی یہ نشانیاں پڑھی ہے؟ ہاں. کیا تو اس وقت وہ ساری تاریخ پیغمبر اس کے سامنے رکھتی؟ جیسی یہ تاریخ رکھتی، ایمان کا وہ جو چراغ اس کے دل میں روشن ہوا. آمنا بربک، ہم نے آپ کے معبود پر ایمان لے آیا. اور پھر اور بات نہیں کی، یہ بھاگتی ہوئی آئے البشارہ البشارہ البشارہ، اے طائف والو بشارت ہو بشارت ہو. وہ ہادی آ چکا ہے، وہ ہادی آ چکا ہے. جب اس لڑکی کے باپ نے بیٹی کو چیختی ہوئی اس حالت کو جب دیکھی، کہا تو کیا اس ساحر کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی؟ اللہ اکبر. ساحر محمد نے تجھے اپنے سحر میں مبتلا کر دیا. تو پھر اس لڑکی نے کہا نہیں، میں اس ساحر کے ہاتھوں نہیں، بلکہ میں نے امین اور صادق کے سوا اس سے کچھ نہیں. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن باپ جلال میں آئے، گنڈوں کو بلایا. پڑھ لیجئے عزیزو جوانوں، مطالعہ کیجئے. گنڈوں کو بلایا، اس کی خوب پٹائی کی. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا ہے اس کے پیر ہاتھ سے پکڑ کے زمین کی طرف پھینکے، زمین پہ پٹاخ دیا، آسمان کی طرف سے زمین کی طرف. کئی بار جب بھی وہ پٹکتی تھی، جب بھی زمین پہ گرتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتی تھی. میں آپ کے سامنے سوال کروں، کتنا وقت لگا اس بچی کو بننے میں؟ ایک لحظہ. یہ انسان وہ موجود ہے جو بہت جلد بدل جاتے ہیں. دنیا کے کسی بھی آپ وجود کو، اس کی تربیت اس کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک انسان ایک لحظے میں بن جاتا ہے. اس کے باپ نے کہا کیل لاؤ. کیل منگوایا گیا کہ اس کی آنکھ میں ٹھوک دو. اللہ اکبر. کیل کا ٹھک جانا تھا. پہلی کیل، جیسے ہی کیل اس آنکھ میں چلی گئی، خون کا فوارہ جاری ہو گیا. یہ بچی کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہا دوسرا کیل، پھر دوسری کیل آیا دوسری آنکھوں میں، پھر اسی طرح. پھر کہا نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اس کے دل میں کیل ٹھوک دو. جب آخری کیل اس کے دل پہ ٹھوک دیا گیا، آخری جملہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ شہید ہو گئی. ظلم ابھی مٹا نہیں. پھر کہا اس کو اس قلعے میں نہیں رکھو، قلعے سے باہر پھینک دو. اس بچی کو باہر پھینک دیا گیا. پیغمبر نے کیا کیا سنیں گے عزیزو. اپنے عبائے یمانی کو اس بچی کے اوپر ڈال دیا، اس کے بدن کو چھپا دیا. پیر نہیں چھپے، پتے منگوائے گئے، اس کے پیر کو بھی چھپا دیا گیا. مکہ بھیجا، صفیہ کو بلایا، ایک خیمہ نصب کیا گیا، اسے غسل دیا گیا، اسے غسل دیا گیا. اس کے لیے وہاں قبر تیار کی گئی. لیکن وہی ہوئی، اے میرے حبیب اس کو یہاں مت دفنانا ورنہ اس کا جنازہ نکال دیا جائے گا اور توہین کریں گے. مسلمانوں نے آپ دیکھا نا، اب جب سوریہ پہ قبضہ ہوا تھا جنازہ نکالنے کی کوشش کی تھی، نہیں کی تھی. یہ مسلمانوں کا کریکٹر نہیں ہے، یہ کفار و مشرکین کا کریکٹر تھا جو اب مسلمان اپناتے ہیں. آپ نے دیکھا جب داعش آئے تھے تو نبیوں کے قبر کو مسمار کیا گیا ہے. یہ وہ کردار چلا آ رہا ہے. کہا اے میرے حبیب اس کو لے جائیے. کہاں پہ لے جایا گیا یہ جنازہ؟ حضرت خدیجہ کے پہلو میں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنا ٹائم لگا؟ ایک لحظہ.
ایک لحظہ. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ایک لحظے کی سوچ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. لیکن وہ ہر سوچ نہیں عزیز، وہ سوچ جو اپنے ایمان کے حوالے سے سوچیں. آپ نے زحمت بہت کی، میں معذرت چاہوں گا، شاید پر حرفی ہو گئے. فکر اپنے اندر ایجاد کریں. مجلس میں آپ آئے ہیں تو واپس ایسی حالت میں واپس جائیں گے جب آپ آئے تھے تو آپ کی حالت کچھ اور ہونی چاہیے. جب آپ جا رہے ہو مسجد میں، مسجد سے باہر، تو آپ کی حالت کچھ اور ہونی چاہیے. واللہ باللہ حسین اپنے مجلس میں بلا کر حر بناتے ہیں. میرے جوانوں قصد کر کے آؤ، مولا آپ نے ایک حر بنایا ہے، آپ کے مجلس میں ہم آ رہے ہیں، ہمیں حر بنا دیں، ہمیں حر بنا دیں. میں کربلا میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا، میں ایک جملہ کہا کہ ہم خود نہیں آئے ہیں، ہمیں یہاں بلایا گیا ہے، ہمیں یہاں بلایا گیا ہے. مولا نے بلایا، نہیں معلوم شاید شب قدر میں ہماری دعائیں قبول ہو گئی. شاید مولا امام حسین نے حضرت عباس سے کہا ہوگا اس سال تمہیں ظاہر حسینی بنا دیں. ہمیں بلایا گیا ہے. مجلس ختم ہو گئی، ایک شخص میرے پاس آ گیا، آغا صاحب یہ کیا کہہ دیا آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ہمیں بلایا گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میں خود آیا ہوں، مجھ جیسے کو تو نہیں بلا سکتے. مولا کہا کیوں؟ کیونکہ میں سود کا کاروبار کرتا ہوں. میرے عزیزو یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر، جو میرے ساتھ پیش آئے میں بتا رہا ہوں. میں سود کا کاروبار کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے سود حرام ہے، تو کیا مولا مجھے بلا سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ سود کے کاروبار کرتے ہیں اسی لیے تو مولا نے آپ کو بلایا ہے. پسند نہیں ہے مولا کہ آپ مولا کو چاہتے ہیں نا؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گیا. مولا میں مولا کو تو چاہتا ہوں لیکن میں گناہ گار ضرور ہوں. کہ مولا نہیں چاہتے ہیں کہ آپ مولا کو چاہتے رہیں، مولا کا چاہنے والے گناہوں میں لت پت رہیں. یہی تو چاہتے ہیں، آپ کو کربلا بلایا ہے تاکہ یہ گناہ چھوڑ دے. اس بندے نے رونا شروع کیا. میں مولا سے وعدہ کرتا ہوں کہ مولا تو نے مجھے بلایا ہے، میں آپ کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اس نے سود کا کاروبار چھوڑ دیا عزیزو، اس نے سود کا کراچی چھوڑ دیا، وہ سندھ چلے گئے، ابھی کھیتی باڑی کرتا ہے. اپنے سارے مالا یملک کو اس نے ختم کر دیا. واللہ میں اس کو ابھی دیکھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ حر بن گیا ہے. کتنا جلدی حسین نے اس کو بنا دیا. ہم بھی جب مجلس میں آئے نا، ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، یقین کیجئے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. لیکن تھوڑی سی پشیمانی تو ہو. حر جیسا حر پشیمان ہوئے تھے نا، حر پشیمان ہوئے تھے. کہاں پر؟ قصر مقاتل میں جب امام حسین کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے سکلت کا امک، یہ کیوں کہا حسین نے؟ حسین اتنی باعظمت شخصیت، یہ جملہ کہتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ کہہ سکتا ہے حسین؟ لیکن کہا ہے اہل سنت کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں موجود ہے. مولا نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو حر نے کیا کہا؟ حسین ابن علی تیری ماں میری ماں جیسی ہوتی. میں بھی زہرا کا نام لیتا لیکن میرا زہرا کا نام مولا ہم بھی حر بننے آئے ہیں. کتنے جوان جو حر بننے آئے ہیں. ہم سے گناہیں ہوئی ہے، ہم سے خطائیں ہوئی ہے، ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے. ہم جب مجلس سے جا رہے ہو کل کو قیامت کے دن مولا، جب آپ اپنے ظاہر، جب آپ اپنے چاہنے والوں کی فہرست میں ہمیں نہیں پائیں گے تو ہم بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے. آئیے عزیزو، ذاکر نے آج ہمیں ورود کربلا بتایا ہے. آج اصحاب کربلا پہنچے ہیں. ہم تو علماء اکثر کہتے ہیں کربلا پہنچے ہیں، لیکن کربلا کیسے پہنچے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے 1447 کلومیٹر طے کیا ہے 24 سے 25 دن کے اندر. آپ ذرا 2 دن گھوڑا یا خچر یا اونٹ پر سوار ہو کے دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. روزانہ اگر ہم حساب کریں تقریباً 36 پڑاؤ ڈالا ہے مکہ سے کربلا تک، اور اس کو اگر ڈیوائیڈ کریں تقریباً روزانہ 48 سے 47 کلومیٹر یہ بچے چلے. کتنے تھکے ہوں گے.
کربلا پہنچے، آج کربلا پہنچے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سنا حسین کربلا پہنچ گئے۔ مولا امام صادق ایک صحابی مدینے آئے، مولا نے پوچھا کیا تو میرے جد کے زیارت کو جاتے ہو؟ تم تو کوفے میں۔ کہا مولا اتنی زیارت، اتنی مصروفیت بڑھ گئی، نہیں جا پاتے۔ تو مولا امام حسین نے فرمایا تو نے میرے جد پہ جفا کیا، کیا تو اپنے گھر کے چھت پہ جا کے یہ نہیں کہہ سکتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ؟ عزیزو کاش ہم آج کربلا میں ہوتے، لیکن ہم آج یہاں سے کہہ سکتے ہیں نا، تاکہ ان ظاہرین میں شامل ہو جائے۔ سب مل کے کہیں گے صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ سب مل کے کہیں السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ آج شاید امام حسین کربلا پہنچے 2 محرم کو۔ جب 2 محرم کو کربلا پہنچے نا، کہتے ہیں کربلا کی سرزمین پہ جیسے پہنچے، حسین کے سواری نے عجیب ایک حالت اپنی بنا دی۔ سواری آگے نہیں بڑھتی ہے، سواری آگے نہیں بڑھتی ہے۔ مولا نے کیا کیا؟ سواری بدل دی، دوسری سواری، تیسری سواری، چوتھی سواری۔ تاریخ یہ کہتی ہے 7 سواریاں بدل دی مولا نے۔ جب 7 سواری بدلی نا، تو مولا نے اس آخری سواری جب نئی حرکت کی تو کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا اس جگہ کا نام شط الفرات کہا جاتا ہے، کیا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اسے غازریہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ مولا پوچھتے رہے، لوگ نام بتاتے رہے، جب آخر میں کہا مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا اعوذ باللہ من کرب و بلا۔ اللہ اکبر، اپنے اصحاب سے خطاب کیا، ہا ہنا محل رکابنا۔ اصحاب سے کہا کہ اب یہاں پہ اب ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے۔ مولا ابوالفضل عباس کو بلایا، مولا علی اکبر کو بلایا، لیکن عجیب حالت ہے عزیزو۔ مولا کہتے ہیں مخدرات عصمت کو اماریوں سے نہیں اتارنا، پہلے خیمے نصب کرو، اس کے بعد مخدرات عصمت کو اتارنا ہے۔ میں مولا ہاتھ جوڑ کے آپ سے سوال کروں کیوں؟ شاید مولا یہی کہیں گے چونکہ میرے ساتھ اصحاب ہیں جو نامحرم ہیں زینب کے۔ خیمے نصب ہو گئے، خیمے نصب ہو گئے، لیکن مقتل میں ہمیں جملہ ملتا ہے جو جہاں زیادہ گود وہاں خیمہ زینب نصب کیا گیا۔ میرے عزیزو قربان جائیں، اللہ اکبر۔ زینب کیا کہتی ہے؟ زینب کہنے لگی بھیا حسین، بھیا حسین، میری ایک عجیب حالت ہو گئی ہے۔ وہ حالت کیا ہے؟ میری حالت یہ ہے جب سے میں نے اس زمین پر پیر رکھا ہے میرا دل دھڑکنا شروع۔ بھیا حسین یہاں سے چلے، میں بعد میں چین ہوں۔ زینب کیوں نہ بے چین ہو؟ علی کی وہ بیٹی جو رات کی تاریکی میں نانا کے روزے پہ زیارت پہ جاتی، ارے یہی کربلا ہے جہاں پر زینب کو زینب کے چادر چھینے جائیں گے، جہاں پر زینب حسین کا گلا کٹتا مقتل ماتم حسین۔